رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش اور امتحان کے طور پر جن چیزوں سے دوچار کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم چیز مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ بعض بیماریاں وہ ہیں جو عام انسانی عادت اور موسم کی تبدیلی وغیرہ کی وجہ سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن بعض بیماریاں وہ ہیں جو بہت تکلیف دہ اور مہلک ہوتی ہیں، جو بعض مرتبہ وبا کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، جو بہت مہلک بن کر عام ہو جاتی ہیں کہ جس کی دوا اس وقت اطباء کے پاس بھی نہیں ہوتی، اور اس سے بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ وبائی بیماری تمام انسانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور عمومی طور پر بے چینی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس طرح کی وبا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، بندوں کے برے اعمال کی وجہ سے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جب بھی کسی قوم میں برائی علانیہ طور پر عام ہو جاتی ہے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج دنیا کے حالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتنی بے حیائی اس وقت موجود ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کبھی اتنی نہیں تھی۔ جب اتنی بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی دنیا میں ہو رہی ہے تو یقینی طور پر وبائی امراض کا آنا یقینی ہے۔ جب کوئی وبائی بیماری انسانوں پر ان کے بد اعمال کی وجہ سے عذاب بن کر آتی ہے تو نیک اور برے اور مسلمان اور کافر دونوں قسم کے لوگ اس وبا میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ ایک کے لیے عذاب ہے تو دوسرے کے لیے رحمت و مغفرت کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، الطاعون شہادۃ لامتی ورحمۃ لہم ورجس علی الکافرین، کہ طاعون میری امت کے لیے شہادت اور رحمت ہے اور کافروں پر عذاب ہے۔ بہرحال ایسی صورتحال میں ایمانی تقاضا یہ ہے کہ نظر تقدیر پر رکھی جائے اور اپنی جگہ سے کہیں دوسرے جگہ جانے کے بجائے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے وہیں رہا جائے۔ اگر مقدر میں زندگی ہے تو اس وبا میں بھی وہ محفوظ رہے گا، اور اگر تقدیر کے فیصلے سے موت آ بھی جاتی ہے تو یہ موت شہادت کی موت ہوگی، جیسا کہ حاشیہ طحاوی میں فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ جن لوگوں سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا ان میں وہ شخص بھی ہے جس کی موت کسی طاعون اور وبا میں ہوئی ہو۔ آج جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کورونا وائرس کی ضد میں ساری دنیا آ چکی ہے، اور دنیا والوں کے نزدیک کورونا وائرس ایک لا علاج بیماری ہے، یعنی اس سے بچنے کے لیے
पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने कोई तसल्ली बख्श दवाई नहीं बनाई है। ऐसी हालत में हम सबको एहतियात के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मुझे बहुत बड़े शायर गुलजार साहब की एक बहुत पुरानी नज़म याद आती है, जिसको सुनकर आप खुद समझ जाएंगे इस वक्त हमको क्या करना है। उनके अशार ये हैं, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। एक नेमत है ज़िंदगी उसे संभाल के रख, एक नेमत है ज़िंदगी उसे संभाल के रख, कब्रिस्तान को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी है, दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। इन अशार के बाद चलिए हम वजीफे की तरफ चलते हैं। किसी ने दारुल देवबंद से पूछा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई मुजर्रब अमल और दुआ हो तो बताएं। तो जवाब ये मिला कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा कसरत से पढ़ते रहें। अगर किसी को ये दुआ बड़ी दिखाई दे रही है तो ये भी पढ़ सकते हैं, या दाफ़िअल बलियात, कसरत से पढ़ते रहें। या इसकी जगह ये भी पढ़ सकते हैं, या सलामु, ये भी कसरत से पढ़ते रहें, जब चाहें जितनी तादाद में चाहें। अल्लाह हम सबको और सारे उम्मत मुस्लिमा को इस वबाई बीमारी से बचाए और सारी इंसानियत को बचाए। आमीन।